میرا بندہ جب میں اس کا بن جاؤں گا تو پھر کتنا نوازے گا. فرمایا اس لیے مسافر سے دعا کروایا کرو. پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دن بھی بتا دیے. فرمایا جمعے کے دن دعا کیا کرو یا کروایا کرو, اللہ پاک جمعے کے دن جمعے کے بعد مانگی گئی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے. فرمایا جب فرض نماز پڑھ کے ہٹو تو اللہ کو راضی کرنا چاہو تو اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. فرمایا شب قدر کی رات, لیلۃ القدر جسے بولتے ہیں, شب معراج کی رات, شب برات کی رات, اس رب کو مناؤ گے تو بڑی جلدی مان جائے گا. فرمایا جس رات تکمیل قرآن ہو, قرآن پاک مکمل ہو, تراویح میں تلاوت قرآن پاک میں, فرمایا اس رات اگر رب تعالیٰ کو مناؤ گے تو وہ رب تعالیٰ بڑی جلدی مان جائے گا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے منانے کا حکم بھی دیا اور قربان جائیں ساتھ میں منانے کا طریقہ بھی بتا دیا, دن بھی بتا دیے اور وقت بھی بتا دیے. پھر بھی ہم نہ کریں کچھ تو اپنا ہی نقصان ہے. بخاری اپنا صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اور اس کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے, فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے. پرانے وقت تھے, لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے, بعض دفعہ پہاڑوں کے اندر سے بھی گزرنا پڑتا, سرنگوں کے اندر سے, کبھی پہاڑوں کے اوپر سے, کبھی جنگلوں کے اندر سے. فرمایا جب وہ پہاڑوں کے قریب سے گزر رہے تھے تو اتنے میں طوفان آیا, آندھی آئی, بارش آ گئی. اب آج کل کی طرح سہولتیں نہیں تھیں کہ گاڑی کسی ہوٹل پہ روک لو, کسی دکان پہ روک لو, کسی پیٹرول پمپ کے نیچے روک لو. ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے, بارش سے بچنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں نظر آیا, ایک پہاڑ کے اندر ایک غار نظر آئی, اس سرنگ کے اندر وہ داخل ہو گئے. فرماتے ہیں بارش کے ساتھ آندھی طوفان ہے, ساتھ میں بجلی کڑکی اور ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا اس زور سے آ کے غار کے منہ کے اوپر لگ گیا کہ اب وہ تینوں مل کے بھی زور لگائیں تو پتھر ہٹنے کا نام نہ لے, اور پتھر اتنے زور کے ساتھ آگے لگا کہ جو اندر روشنی آ رہی تھی وہ روشنی بھی بند ہو گئی. اب آج کا دور بھی نہیں تھا موبائل کا کہ بتا دیں فلاں جگہ پہ ہیں, پریشان. تینوں نے کہا کہ شاید زندگی ختم ہو گئی, اینڈ ہو گیا. صحیح مسلم شریف میں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان میں سے ایک بولا کہ یار اب بس معاملہ تو ختم ہے, گناہ گار تو بڑے ہیں آپ, یار کدی کوئی نیکی بھی کیتی ہوئے گی نا, ہمیں پتہ ہے اپنا گناہ گار ہم بھی بڑے ہیں, شاکار ہیں, خطا کار ہیں, شاید کائنات میں ہم سے زیادہ گناہ گار کوئی نہ ہو, مگر کوئی ایک آدھی نیکی بھی ہوتی ہے جس کے اوپر بندے کو تھوڑا سا مان ہوتا ہے, غرور تکبر نہیں, دکھاوا نہیں. اللہ کے دربار میں کہ باری تعالیٰ ایک نیکی تھی جو صرف تیری رضا کے لیے کی تھی. وہ کہتے ہیں یار اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو آج اپنی اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اس غار سے نجات دے دے. ان میں سے پہلا شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس بکریاں تھیں, میں بکریاں چراتا تھا, ان کا دودھ دوہتا تھا, دودھ نکال کے سب سے پہلے رات کو بیوی بچے بھی تھے, بچوں کو اور بیوی کو بعد میں دیتا تھا, پہلے ماں باپ کو پیش کرتا تھا. باری تعالیٰ ایک دن تو جانتا ہے کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے کافی دور نکل گیا, رات کو واپس آتے آتے اندھیرا ہو گیا, سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی. باری تعالیٰ جب میں واپس آیا میں نے بکریوں کا دودھ دوہا, جب دودھ نکال کے والدین کی چارپائیوں کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. بیوی نے بڑا کہا کہ یہ سو چکے ہیں, میں نے جگایا نہیں بے ادبی کی وجہ سے,
بیوی نے کہا کہ چل ایسا کر بچوں کو پلا دے، یہ تو بھوکے ہیں بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے دل سے ضمیر سے اپنے رب تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی دودھ نکالوں گا پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، بیوی بچے بعد میں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، ان دونوں کے آگے تو اف تک بھی نہ کرو۔ اور ان کے سامنے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ باری تعالیٰ جیسے ان دونوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، باری تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے میرا رب بن کے پالا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا۔ فرماتے ہیں اس نے کہا نہیں، پہلے میں ماں باپ کو دوں گا۔ ساری رات گزر گئی، یہاں تک کہ جب صبح فجر کی اذانوں کا وقت ہوا، ماں باپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیے کھڑا ہے۔ کہتے ماں باپ نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور دل خوش ہو گیا۔ کہا بیٹا تو ساری رات کھڑا رہا، بیوی بچوں کو تو پلا دیتا۔ کہا اماں نہیں، میرا آپ سے عہد تھا کہ آپ نے مجھے جنا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے صدقے ملا ہے، اور میں کیسے پلا دیتا؟ فرمایا باری تعالیٰ ان کا دل اتنا ٹھنڈا ہوا، ان کی آنکھوں میں وہ جو چمکتے آنسو تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کی تھی۔ باری تعالیٰ اگر میری یہ نیکی قبول ہے تیرے دربار میں تو باری تعالیٰ اس نیکی کا صدقہ تجھ سے مانگتا ہوں، باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اور باری تعالیٰ یہ جو مصیبت میں پھنسے ہیں باری تعالیٰ مدد پیدا فرما، آسانی پیدا فرما۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ابھی ہاتھ چہرے پہ پھیرے تھے، پھیرنے کی دیر تھی کہ غار کے اوپر جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا ہٹا اور روشنی بھی اندر آنے لگی، اور جو آسمان تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب ان میں سے دوسرا بولا، عرض کیا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے اوپر عاشق تھا، میرا دل آ گیا اس کے اوپر۔ میں نے ایک دفعہ اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ خلوت میں ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے یہ کہا کہ ایک شرط رکھی کہ 100 دینار جمع کر لو، جس دن 100 دینار کما لو گے تو میں تمہاری ہوں گی۔ میں نے دن رات محنت کی، کافی دیر محنت کرنے کے بعد میں نے 100 دینار کما لیا، اور جب وہ وقت آیا میں نے اسے 100 دینار دیا۔ وہ شرط کے مطابق میرے ساتھ راضی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس کے پاس گیا، گناہ کرنے کے قریب تھا، تو اس کے منہ سے یہ نکلا کہ اے اللہ کے بندے خدا سے ڈر، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ الفاظ کہے تو باری تعالیٰ میں رو پڑا تھا تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میرا رب تعالیٰ تو واقعی دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہیں دیکھ رہا۔ تو باری تعالیٰ میں نے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے چچا کی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میں قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، میرے اندر جند جان جوانی تو نے بڑی عطا کی تھی، مگر باری تعالیٰ سارا کچھ طے ہو گیا تھا پلان کے مطابق، لیکن جیسے اس نے تیرا نام لیا باری تعالیٰ میں ڈر گیا۔ باری تعالیٰ اگر میں اس نیکی میں سچا ہوں تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے لیے آسانی کا رستہ پیدا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرے نے ہاتھ منہ پہ پھیرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے پتھر تھوڑا سا اور سرکا دیا، لیکن ابھی اتنا نہیں تھا کہ نکل سکے اندر سے۔ کہتے ہیں اب ان میں سے تیسرا تھا، اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ میں نے ایک مزدور جو تھا وہ مزدوری پہ لگایا ہوا تھا، میری اس کے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی کہ چاول دینے ہیں تجھے، وہ جتنے کلو بھی تھے طے ہو گئے۔ جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو اس کی اور میری کسی بات کی وجہ سے انبن بن گئی، لڑائی ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، مگر میں نے اس کا انتظار کیا۔ اس کے جتنے چاول بنتے تھے جب وہ نہیں آیا تو میں نے جتنے کے چاول بنتے تھے اس کے اتنے پیسے اپنے کاروبار کے اندر انویسٹ کر لیے۔
اپنے کاروبار میں شامل کر لیے، یہاں تک کہ وہ کاروبار میرا بکریوں کا تھا، گایوں کا تھا، ریوڑ بڑھتا 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 چلا گیا، اور کئی سال کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری تیری طرف رہتی ہے، میری مزدوری مجھے عطا کرو۔ کہا باری تعالیٰ میں چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا مزدوری، یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، چرواہے سمیت، چرانے والے کے سمیت گایوں کا ریوڑ ہے، یہ سارا ہی تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہتا ہے یار میرے نال مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ کہتے میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے کہا پھر معاملہ سمجھ نہیں آیا؟ تو اس نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تو چلا گیا تھا مزدوری چھوڑ کے، مگر میں نے تیرے حصے کے جو چاول تھے اتنے پیسے اپنی بکریوں کے اندر شامل کر لیے، اور یہ ریوڑ اتنا بڑا کہ آج جتنی بھی بکریاں ہیں، یہ جتنا بھی ریوڑ ہے چرواہے سمیت، یہ سارے کا سارا مالک تو ہے، میں نہیں ہوں، لہذا اللہ کی رضا کے لیے تجھے دے دیا، لے جا اپنے ساتھ ہی۔ باری تعالیٰ میں بھی تو بندہ تھا نا، چاہتا تو جھوٹ بول لیتا۔ باری تعالیٰ اگر میں اپنی اس نیکی میں سچا ہوں، تو رب العالمین ہے، تو جانتا ہے۔ باری تعالیٰ اگر میں سچا ہوں تو میری اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے لیے یہاں سے آسانی کا رستہ پیدا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تیسرے نے جب منہ پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، وہ پتھر غار کے اوپر سے منہ سے خود بخود ہٹا اور پورے کا پورا سائڈ پہ گر گیا۔ تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ملا کہ نمبر ایک تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، وقت بھی بتایا، دن بھی بتائے، کس وقت، تہجد کے وقت، لیلۃ القدر کی رات، اس رب کے آگے کبھی بیٹھو تو صحیح، وہ تو سینے سے لگانے کے لیے ایسے بے چین ہے جیسے ایک ماں کو کئی سالوں کے بعد بچھڑا ہوا بچہ مل جائے تو وہ باغ کے سینے سے لگاتی ہے۔ فرمایا تیرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بندے کبھی آ تو صحیح۔ اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ کبھی مشکل آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو اگر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ پاک سے اس نیکی کا صدقہ وسیلہ مانگو، تو اللہ پاک آج بھی مدد فرماتا ہے۔